الحمد لله سبحان اللہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی اس کانفرنس میں عزیز القدر حافظ علی معاویہ صاحب اور ان کے رفقا کی دعوت پر حاضری کا اتفاق ہوا ہے. کانفرنس کے اشتہار پر 3 عنوانات مذکور ہیں. ان میں سے ایک پر سیر حاصل گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے عظمت صحابہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس پوری کائنات میں سب سے محترم ہستی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس قدر محترم کہ آپ کی طرف جس شے کی نسبت ہو جائے امت اسے بھی احترام کی نظر سے دیکھتی ہے. اور یہ ہمارا مشاہدہ ہے. مدینے کی مٹی کو مسلمان خاک شفا کا نام دیتے ہیں. وہاں کی ہر چیز کو عظمت کی اینک سے دیکھتے ہیں، کوالٹی کی اینک سے نہیں دیکھتے. الغرض حضور اس قدر محترم ہے کہ آپ کی طرف جس شے کی نسبت ہو جائے اسے بھی محترم سمجھا جاتا ہے. حضور کی ذات گرامی کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو نسبت ہے، مگر سب سے زیادہ نسبت 2 طبقوں کو ہے. ایک کو صحابہ کہتے ہیں
دوسرے کو اہل بیت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دو طبقے سب سے، یہ پہلے ٹھیک چل رہا تھا اب خراب ہو گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ سب سے مضبوط نسبت ان دو طبقوں کو ہے۔ ایک طبقے کو صحابہ کہتے ہیں، دوسرے طبقے کو اہل بیت کہتے ہیں۔ ان دو طبقوں کو حضور کے ساتھ سب سے مضبوط نسبت کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے، ایک کو اللہ نے خود نبی کے در کے لیے چنا ہے، دوسرے کو اللہ نے خود نبی کے گھر کے لیے چنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان دو کو در اور گھر کے لیے کیوں چنا ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، نبی کے فیضان کا چشمہ دو جگہ سے پھوٹا۔ فیضان نبوت کا چشمہ دو جگہ سے پھوٹا۔ نمبر ایک، نبی کے گھر سے، نمبر دو، نبی کے در سے۔ اب ایک جماعت ایسی چاہیے تھی جو گھر کے فیضان کی حفاظت کرتی، دوسری ایسی چاہیے تھی جو در سے نکلنے والے فیض کو محفوظ کرتی، اور پھر یہ دونوں جگہ کے فیضان قیامت تک کی انسانیت تک منتقل ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو نبی کے در پہ بٹھا دیا، اہل بیت کو نبی کے گھر پہ بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے گھر سے باہر اپنے نبی کی کوئی بات اور عمل غیر محفوظ نہیں ہونے دیے۔ صحابہ ایک ایک ادا کو محفوظ کرتے اور امت کے حوالے کرتے چلے جاتے۔ اسی طرح اہل بیت نبوت بھی نبی کی گھریلو زندگی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کرتے اور قیامت تک کی انسانیت کے حوالے کرتے چلے جاتے۔ یہی وجہ ہے اہل اسلام ان دونوں طبقوں پہ ایمان ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ ایک طبقے نے نبی کی آدھی زندگی کو محفوظ کیا، دوسرے طبقے نے دوسری آدھی کو محفوظ کیا۔ اگر ایک طبقے کا انکار کر دیا جائے، خواہ وہ صحابہ کا ہو یا اہل بیت کا ہو، تو نبی کی آدھی زندگی اڑ جاتی ہے۔ جب نبی کی آدھی زندگی نہ رہی تو آپ کی ہستی ماڈل نہ رہی، آپ کی سیرت آئیڈیل نہ رہی۔ بے شک۔ حالانکہ ماڈل حضور کی ہستی ہے، آئیڈیل آپ کی سیرت ہے، جسے قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پھر اس آیت کا مصداق حضور کی ذات گرامی نہیں بنتی۔ مصداق تب بنے گی جب آپ کی گھریلو زندگی بھی معتبر ہو، بیرونی زندگی بھی معتبر ہو، اور گھریلو زندگی کا معتبر ہونا اہل بیت کے معتبر ہونے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بیرونی زندگی کا معتبر ہونا صحابہ کے معتبر ہونے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص صحابہ سے محبت رکھے کرے مگر صحابہ کرام کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو، ان پہ اطمینان نہ ہو، تو اسے بھی اپنے ایمان کو دیکھنا اور پرکھنا چاہیے۔ ایمان کے کامل ہونے کے لیے دونوں کو معتبر ماننا ضروری ہے۔ جس طرح انسانی چہرے کا حسن دو آنکھیں، اگر ایک آنکھ نہ ہو تو چہرہ نامکمل ہے۔ اسلام کے چہرے کا حسن بھی دو طبقے ہیں، ایک صحابہ، ایک اہل بیت۔ اگر ان میں سے ایک نہ ہو تو اسلام بھی نامکمل ہے، اسلام کا حسن کامل نہیں ہے۔
اس لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ اور اہل بیت دونوں کو ماننا ضروری ہے۔ پھر صحابہ نبی کے در پہ، اہل بیت نبی کے گھر پہ۔ ہم نے دنیا میں لوگ دیکھے ہیں، آج اس کے در پہ ہے، کل اس کے در پہ ہے، آج اس کے گھر میں ہے، کل اس کے گھر میں۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کے نبی کے در جیسا در کسی کا نہیں، گھر جیسا گھر کسی کا نہیں۔ جو اس در کا ہو جاتا ہے وہ کسی در کا نہیں ہوتا، اور جو اس گھر میں آ جاتا ہے پھر کسی گھر میں نہیں جاتا۔ جو اس در کا ہو جاتا ہے وہ کسی در پہ نہیں جاتا۔ کوئی صحابی مرتد ہوا ہو تو بتائیے، جو مرتد ہوئے وہ صحابی نہیں تھے، جو صحابی تھے وہ مرتد نہیں، کیونکہ جن کو لے کر دنیا بات کرتی ہے، قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ تو مومن بھی نہیں تھے۔ جب وہ مومن نہیں تھے، صحابیت کی پہلی شرط ہی ایمان ہے، تو تم انہیں صحابہ کے کھاتے میں ڈال کیسے سکتے ہو؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، حقیقت حال اللہ نے کھول دی کہ مومن نہیں ہے، بے شک کہتے بھی، زبان سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کا اظہار بھی کریں۔ تو ان کے پھر اور مڑ جانے کی وجہ سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ مومن پھر گئے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو صحابہ پھر گئے؟ کیونکہ یہ نبی کے در پہ آئے نہیں، بھیجے۔ سبحان اللہ۔ اور جو نبی کے گھر میں آ جائے، حضور انتقال فرما گئے۔ جب آپ کا انتقال ہوا، حضرت عائشہ کی عمر 18 برس تھی۔ جب حضور اس دنیا سے گئے، حضرت عائشہ کی عمر 18 برس تھی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کتنا عرصہ حیات رہی، مگر حضرت عائشہ نے کسی سے نکاح نہیں کیا، اس لیے کہ جو نبی کے گھر میں آتا ہے کسی اور کے گھر میں نہیں جاتا۔ پہلے بے شک کسی کی ازواج مطہرات بیوی رہی، کچھ مطلقہ تھی، کچھ بیوہ تھی، لیکن جیسے ہی حضور کے عقد میں آئی، پھر آپ کے گھر سے کسی اور گھر میں نہیں گئی، کیونکہ انتخاب اللہ کا تھا۔ صحابہ کو بھی اللہ نے چنا، اہل بیت کو بھی اللہ نے چنا۔ اب اگر ان کی واپسی ہو جائے تو اللہ کے علم کو چیلنج ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کو چیلنج ہوتا ہے، اس کے علم اور قدرت میں نقصان ثابت ہوتا ہے۔ تعالی اللہ عن ذالکم علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ علم کے نقصان سے بھی پاک، قدرت کے نقصان سے بھی پاک۔ تو یاد رکھیے، دونوں کا اپنا اپنا رتبہ ہے۔ صحابہ کی بڑی فضیلت، اہل بیت کی بھی بڑی فضیلت۔ صحابہ کی کیا فضیلت ہے؟ صحابہ کرام رب کا انتخاب ہے، وہ صحابی بنے نہیں ہیں، بنائے گئے، آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے، رب کا انتخاب ہے۔ اور یاد رکھیے، سب کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، مگر رب کا انتخاب کبھی غلط نہیں۔ آئے نہیں، بھیجے گئے، چنے گئے۔ اور چناؤ کسے کہتے ہیں؟ افراد کی کمی تو مکہ میں بھی نہیں تھی، رشتہ داروں میں بھی نہیں تھی، قبیلہ قریش میں بھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے ہر مکے کے رہنے والے کو، ہر قبیلہ قریش کے فرد، ہر نبی کے رشتہ دار کو صحابی نہیں بنایا۔ جو اہل تھا اسی کو بنایا، جو نا اہل تھا، چچا بھی تھا، تو فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب۔ انتخاب ہے، چناؤ ہے۔ اگر کوئی گھر میں اہل نہیں تو تبت یدا ابی لہب و تب، اور ایک اہل ہے مگر وہ حبشہ میں رہتا ہے، اٹھا کے مدینے میں بھیج دیا۔ ایک اور اہل ہے، وہ روم میں رہتا ہے، اسے وہاں سے کھینچا، حضور کی خدمت میں بھیج دیا۔ ایک اور اہل ہے، وہ فارس میں رہتا ہے، اس سلمان کو وہاں سے اٹھایا، حضور کی خدمت میں بھیج دیا۔ انتخاب اسے ہی کہتے ہیں، گنتی پورے کرنے کا نام انتخاب نہیں ہے،
اہلیت کی بنا پہ منتخب کرنا، یہ انتخاب خداوندی۔ تو اللہ نے صحابہ کو خود چنا۔ نبی اور صحابی یہ دو منصب ایسے ہیں، نبی اور صحابی بنتے نہیں ہیں، ان دونوں کو رب چنتے ہیں۔ جب رب نے چنا، رب کا انتخاب ہونے کی وجہ سے کسی نبی پہ تنقید ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو صحابی بھی رب کا انتخاب ہے، ان پہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے اہل سنت والجماعت انبیاء کو بھی تنقید سے بالا تر سمجھتے ہیں، اصحاب مصطفیٰ کو بھی تنقید سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ نہ کسی نبی کی عزت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اس کے اعمال بہت زیادہ ہیں۔ ممکن ہے غیر نبی گنتی میں نبی سے آگے نکل جائے، جیسے حضور نے فقط ایک حج کیا، اور امتی ایسے بھی ہیں جو ہر سال کرتے ہیں، مگر رتبے میں حضور سے آگے نہیں نکل سکتے۔ اسی طرح صحابی بھی ممکن ہے عمل کی وہ کثرت اس کے پاس نہ ہو جو کسی غیر صحابی کے پاس ہو۔ حضرت عامر بن ثابت، امام بخاری نے لکھا، میدان جہاد کے موقع پہ کلمہ پڑھا، میدان میں کودے، لڑے، شہید ہو گئے۔ حضور نے فرمایا یہ شخص یقیناً جنتی ہے۔ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، بعد کی ساری امت مل کر بھی اس کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتی، سارے عبادت گزار جمع ہو کے بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحابی ہے، اور صحابی کو کثرت عمل کے ترازو پہ نہیں تولا جائے۔ نہ کسی نبی کی عزت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اس کے اعمال بہت زیادہ ہیں، نہ نبی کے کسی صحابی کی عزت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اس کے اعمال بہت زیادہ ہیں۔ نبی کی عزت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اس کے پاس مقام نبوت ہے اور نسبت الی الربوبیت۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو ورسولی کہا، اور صحابہ کی عزت اس وجہ سے کی جاتی ہے ان کے پاس مقام صحابیت ہے اور نسبت الی النبوت ہے، نسبت الی النبوت ہے۔ اب صحابی کچھ بھی کرے، آج دنیا صحابہ کے اعمال پہ بحث کرتی ہے، جو ان سے یہ خطا ہو گئی، ان سے یہ خطا ہو گئی۔ صحابی سے کچھ بھی ہو جائے، نہ وہ صحابیت سے نیچے آتا ہے، اگر نیچے آئے اللہ کے علم کو چیلنج ہوتا ہے، اور نہ ہی نبی کے ساتھ اس کی نسبت ختم ہوتی ہے۔ تنقید کرنے والوں کو چاہیے یا تو ایسا عمل ان کا پیش کرے جس کی وجہ سے صحابیت ختم ہو جائے، نسبت باقی نہ رہے، یا پھر تنقید کرنا چھوڑ دے۔ ایسا عمل ہے ہی کوئی نہیں جو منصب صحابیت کو زائل کر سکے، نسبت الی النبوت کو ختم کر سکے۔ اور یہی احترام کی وجوہات ہے، جب یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو صحابی پہ تنقید کا جواز ہی کوئی نہیں۔ جیسے نبوت پہ تنقید کا کوئی جواز نہیں، ایسے ہی صحابیت پہ بھی تنقید کا کوئی جواز نہیں۔ انتخاب جو رب کا ہے، انبیاء کی عزت و تکریم جو لازم اور واجب ہے، اعمال اور عبادات کی کثرت کی وجہ سے نہیں، مقام نبوت، نسبت الی الربوبیت۔ بالکل اسی طرح صحابہ کی عزت و تکریم جو واجب اور لازم ہے، اعمال کی کثرت کی وجہ سے نہیں، اگرچہ یہ بلندی درجات کا باعث بنتے ہیں، مگر عزت اس وجہ سے واجب ہے کہ ان کے پاس مقام صحابیت ہے، نسبت الی النبوت ہے۔ حضور نے انہیں صحابی کہہ کے عزت بخشی۔ آج 15ویں صدی چل رہی ہے، قرب قیامت کا زمانہ ہے، فتنوں کی کثرت ہے، مگر طبیعت اس کے باوجود اتنی حساس ہے، اگر کوئی بیٹا باپ کی مرضی کے خلاف کام کرے، وہ اخبار میں اشتہار شائع کر دیتا ہے، میں نے اسے آگ کیا، میں اس کے کسی قول فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ لیکن وہ زمانہ جب وحی اتر رہی تھی، نزول وحی کا زمانہ تھا، نبی کا خدا سے مسلسل رابطہ تھا، جبرائیل صبح و شام آتے تھے، اور اللہ کے نبی کا علم اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ اوتیت علم الاولین،
والآخرین، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی، میرے اصحاب۔ تو جب آج کے زمانہ میں باپ برے بیٹے کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتا، اگر صحابہ میں کوئی کمی ہوتی مصطفیٰ نسبت اپنی طرف کبھی نہ کرتے۔ ہم نہیں کرتے، حضور کیسے کر سکتے تھے؟ جب حضور نے فرمایا اکرموا اصحابی، عزت کرو میرے اصحاب کی، میرے ساتھیوں کی، میرے یاروں کی، تو نبی نے نسبت اپنی طرف کی۔ تو جب نبی نے نسبت اپنی طرف کر لی تو اب بتائیے نبی کی محبت کے کسی بھی دعوے دار کے لیے کیسے گنجائش رہ سکتی ہے وہ صحابی کے کسی بھی عمل کی طرف انگلی کھڑی کر کے اسے تنقید کا نشانہ بنائے؟ نبی کے شہر سے آئی ہوئی مٹی تو خاک شفا، اور نبی کے روزے میں سوئے ہوئے پسند نہ ہو تو پھر اسے اپنی محبت کا علاج کروانا چاہیے، صحابہ پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ تم میں بہترین ہے، ان کی عزت کرو، یہ رب کا انتخاب ہے۔ جیسے حضور نبوت کا آخری فرد ہے، جماعت صحابہ صحابیت کا آخری فرد ہے۔ حضور پہ سلسلہ نبوت ختم، آپ کے صحابہ پہ سلسلہ صحابیت ختم۔ جیسے حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، ایسے ہی ابو طفیل عامر بن واصلہ جو نبی کے آخری صحابی ہے، 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، ان کے بعد کوئی صحابیت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ شان ان کی کیا ہے؟ وہ معیار حق ہے۔ کیا مطلب؟ دو چیزوں کے ساتھ نجات وابستہ ہے، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اعمال صالحہ۔ ایمان اور اعمال صالحہ دونوں کے لیے معیار صحابہ ہے۔ ہمارے ایمان کا معیار صحابہ کا ایمان ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایمان لانا چاہے تو ایسا ایمان لائے اے نبی کے صحابہ جیسا تم لے کر آئے، اگر ایسا لے آئے فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اس سے پھرے ہٹے ایسا ایمان نہ لائے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، بدبختی میں رہیں گے، حسد میں رہیں گے، ضد اور شقاق میں رہیں گے، مومن قرار نہیں پا سکیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، انہیں صحابہ کی طرف سے اللہ کافی ہو جائے گا۔ نقطے کی بات یہ ہے ہمارا ایمان ڈائریکٹ نہیں ہے، نبی پہ ہمارا ایمان ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے۔ ہمارے ایمان کی بنیاد صحابہ کے ایمان پہ ہے، ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان پہ کھڑا ہے۔ اگر وہ مومن ہے تو ہم بھی مومن ہیں، وہ مومن نہیں تو ہم بھی مومن ہیں۔ تو کوئی شخص صحابہ کے ایمان کی نفی کر کے اپنے آپ کو مومن کیا بھلا کیسے سکتا ہے؟ اگر وہ مومن نہیں تو قیامت تک دنیا میں کوئی مومن پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارے ایمان کی بنیاد ان کے ایمان پہ ہے۔ جب بنیاد نہیں تو بلڈنگ کیسے تعمیر ہوگی؟ تو ہمارے ایمان کے لیے معیار، ہمارے ایمان کے لیے سیمپل یاد رکھ لو، صحابہ کا ایمان ہے۔ جو صحابہ کے ایمان کی نفی کرے وہ جتنا مرضی اپنے مومن ہونے کا ڈھنڈورا پیٹتا پھرے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے عمل کا معیار بھی صحابہ کا عمل ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یاد رکھیے حضور نے جو اعمال کیے ہم سارے نہیں کر سکتے، حضور نے جو عمل کیے ہم سارے نہیں کر سکتے۔ حضور نے 11 شادیاں کی، آپ 4 سے اوپر جا کے دکھائیے، بلکہ ہمارا کلچر تو یہ کہتا ہے آپ 1 سے اوپر جا کے دکھائیے، آپ 1 سے اوپر جا کے دکھائیے۔ خیر شریعت کہتی ہے، زوجہ اگرچہ نہیں مانتی تو یہ الگ بات ہے، اگر شریعت کی حد کو دیکھیں تو آپ 4 سے اوپر جا کے دکھائیے۔ نبی نے تو 11 کی، ہماری بریک 4 پہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ 4 تک صحابہ کے عمل کی مہر ہے، اس سے آگے صحابہ کے عمل کی مہر نہیں۔ اب عمل نبی کا ہے، اس پہ نہیں چل رہے، صحابہ کے پہ چل رہے ہیں، اس لیے
کہ ہمارے لیے جیسے ایمان کا معیار صحابہ کا ایمان ہے، ویسے ہی عمل کا معیار بھی صحابہ کا عمل ہے۔ حضور کا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ حضور کے اعمال میں کچھ اعمال وہ ہیں جو حضور کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، انہیں ہم نہیں کر سکتے۔ کچھ حضور کی طبیعت ہے، انہیں ہم نہیں کر سکتے۔ کچھ حضور سے عارضہ کے تحت صادر ہوئے ہیں، عارضہ صاحب کا بھی ہو سکتا ہے، نیند کا بھی ہو سکتا ہے، مرض کا بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہمارے لیے وہ واجب العمل نہیں ہے، اب ہم کس پہ عمل کریں گے؟ نبی کے سارے عملوں میں سے جس عمل پہ صحابہ نے عمل کیا اس پہ ہم کر لیں گے، جو صحابہ نے چھوڑ دیے ہم بھی چھوڑ دیں۔ تو چھاتی کہاں سے ہوگی؟ جماعت صحابہ سے۔ تو صحابہ کا عمل وہ چھاننا ہے جس میں نبی کے اعمال کو رکھا جاتا ہے۔ جب یہ صحابہ کے عمل کا چھاننا چلتا ہے، جو اوپر رہ جاتے ہیں فقط نبوت کے لیے ہوتے ہیں، جو نیچے نکل آتے ہیں پوری امت کے لیے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عمل حضور کا ہے۔ گھٹنوں کے درد کی وجہ سے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، تم کر کے دکھاؤ، خلاف سنت ہوگا۔ حضور نے کلمہ انی رسول اللہ پڑھا، تم محمد الرسول اللہ کی جگہ انی رسول اللہ پڑھو، مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ نبی ایسے پڑھتے تھے، تو ہم نبی والا نہیں پڑھیں گے، صحابہ نبی والا پڑھیں گے۔ ہمارے لیے معیار صحابہ کا عمل، صحابہ کا عمل۔ تبھی حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھو۔ ہم نے دیکھا ہے، تو جنہوں نے دیکھا ہے اگر ان کی نہیں مانیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ جنہوں نے دیکھا ہے اگر ان کی نہیں مانیں گے تو نبی والی نماز تک کیسے پہنچیں گے؟ جیسے رب تک پہنچنے کے لیے فقط ایک واسطہ ہے، وہ محمد مصطفیٰ کا ہے، ایسے ہی محمد مصطفیٰ تک پہنچنے کا فقط ایک ہی واسطہ ہے، وہ صحابہ مصطفیٰ کا ہے۔ انسانیت رسالت کو نکال کر رب تک نہیں پہنچ سکتی، امت صحابہ کو نکال کر نبوت تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہمارے ایمان کے لیے معیار صحابہ کا ایمان، عمل کے لیے معیار صحابہ کا عمل۔ اس لیے صحابہ کیا ہوئے؟ معیار حق، حق کا معیار صحابہ ہے، ایمان کے معاملہ میں بھی، عمل کے معاملہ میں بھی۔ اور آگے بڑھیے، کہتے ہیں جی صحابہ بھی ہمارے جیسے تھے، صحابہ بھی ہمارے جیسے تھے۔ تجھے کس نے کہا تمہارے جیسے تھے؟ ضرورتوں میں تو انبیاء کو بھی کہا، قل کہہ دے انما انا بشر مثلکم۔ لیکن جب بات رتبے کی آتی ہے پھر تو پتھر ایک جیسے نہیں، پھر تو پتھر ایک جیسے نہیں، انسان سارے ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب بات ضرورت کی آتی ہے، طبیعت کے تقاضوں کی آتی ہے، جنس اور نوع کی آتی ہے، پھر تو نبوت کے لیے بھی اللہ کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم۔ تو صحابہ تو بطری کے اولا، لیکن جب بات رتبے کی آتی ہے تو پھر کوئی انبیاء جیسا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اصحاب مصطفیٰ جیسا بھی بات والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ رتبے، حضور نے فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں بہترین ہیں، ان میں خیر تم سے زیادہ ہے۔ صحابہ حضور کے بعد سب سے افضل ہے۔ یاد رکھیے شان ان کی یہ ہے، وہ انبیاء کی طرح پوری انسانیت میں افضل تو نہیں، مگر انبیاء کے بعد ساری انسانیت سے افضل ضرور ہے۔ وہ انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں ہے، البتہ محفوظ، مغفور، عند اللہ مقبول ضرور ہے۔ وہ ربوبیت اور نبوت کے درمیان واسطہ تو نہیں ہے، مگر نبوت اور امت کے درمیان واسطہ ضرور ہے۔ یہی تو ہے جو نبی سے لیتے ہیں، امت کو دیتے ہیں، نبی سے پڑھتے ہیں، امت کو پڑھاتے ہیں، نبی سے سیکھتے ہیں، امت کو سکھاتے ہیں، نبی سے سنتے ہیں، امت کو سناتے ہیں، نبی سے جانتے ہیں، امت کو بتاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت۔
نہیں ہے مگر نبوت اور امت کے درمیان واسطہ ضرور ہے. ان پہ قرآن اگرچہ اترا تو نہیں ہے مگر قرآن کے اولین مخاطب اور محافظ ضرور ہیں. وہ اسلام کے اوامر و نواہی کے موجب تو نہیں ہے مگر اسلام کے اولین ناقل اور شارع ضرور ہیں. ان سے اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت خطا کا سرزد ہونا ثابت تو ہے مگر ان کے ذمے میں باقی نہ رہنا یقینی ضرور ہے. اور کہتا ہوں ان کے قبضہ میں انسانیت کی ہدایت تو نہیں ہے مگر وہ پوری انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت اور نمونہ عمل ضرور ہے. بات والا کوئی بھی صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا, سارے مل کر بھی نہیں ہو سکتے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ؟ انہوں نے کہا کیا سوال کرتے ہو, مقابلہ ایک نو کے افراد میں ہوتا ہے. حضرت معاویہ نوع صحابہ سے تعلق رکھتے ہیں, عمر بن عبدالعزیز نوع تابعین سے تعلق رکھتے ہیں. دو انواع کے افراد میں تو تقابل ہوتا ہی نہیں. حضرت معاویہ کے ساتھ کیسے تقابل بنے گا؟ فرمایا یاد رکھو حضرت معاویہ نہیں ان کا گھوڑا, پھر گھوڑا بھی نہیں ناک کا نتھلا, پھر ناک کا نتھلا بھی نہیں, گھوڑے کے قدموں سے اڑ کر ناک کے نتھلے میں پڑنے والی مٹی عمر بن عبدالعزیز اس کے مقابل بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس مٹی میں نبی کے سانس کی خوشبو ملی ہوئی تھی. حضرت معاویہ صحابی ہے, عمر بن عبدالعزیز تابعی ہے, اور صحابی کے ساتھ غیر صحابی نہیں مل سکتا. صحابی کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولا جاتا, نسبت کے ترازو پہ تولا جاتا ہے. یاد رکھیے صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہے, صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. ان کا مقام و مرتبہ اگر دیکھنا ہے تاریخی روایات میں نہیں قرآن کی آیات میں, تاریخی روایات میں نہیں قرآن کی آیات میں. وہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں, وہ قرآنی شخصیات ہیں. جی فلانی تاریخی روایت میں یہ لکھا ہے حضرت معاویہ نے یہ کیا, فلانی تاریخ کی کتاب میں یہ لکھا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے یہ کیا. اہل سنت والجماعت ایک بات اپنے ذہنوں پہ نقش کر لو, وہ یہ قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں, آیت سے بڑا حوالہ کوئی, قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں, آیت سے بڑا حوالہ کوئی نہیں. اور ہم مسلکن حنفی ہیں, ہمیں یہ پڑھایا اور بتایا گیا اگر اللہ کے قرآن کے ساتھ نبی کی حدیث بھی بظاہر ٹکرائے, قرآن کی آیت اور نبی کی حدیث میں ظاہراً تعارض آ جائے تو آپ روایت کو آیت کے مطابق کرنے کی کوشش کرو. اگر ہو جائے تو ٹھیک, ہو جائے تو تطبیق دو. ہاں اتنا ضرور کر لو جو آیت سے ثابت ہو اسے فرض کہہ دو, جو حدیث سے ثابت ہو اسے واجب کہہ دو. جو آیت سے ثابت ہے اسے کسی اور وقت کے لیے کر دو, جو حدیث سے ثابت ہے کسی اور وقت کی طرف موڑ دو. لیکن حدیث آیت سے ٹکرا نہیں سکتی, اور اگر کوئی راستہ نہ نکلے حدیث کو چھوڑ دو, آیت پہ عمل کر لو. ہمیں پڑھایا یہ گیا جب حدیث آیت کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی تو بتاؤ تاریخ کیسے کھڑی ہو سکتی؟ جب حدیث آیت کے مقابلے میں کھڑی, یہ تعبیری گفتگو ہے, جب حدیث آیت کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی تو واقعی کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ابن عساکر کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ابن اسیر کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں, قرآنی شخصیات ہیں. اگر انہیں تولنا ہے تاریخ کے ترازو پہ نہیں, نبی کی نسبت کے ترازو پہ تولو, انہیں قرآن کے ترازو پہ تولو. اور تاریخ کے ترازو پہ صحابہ کو تولنا یہ ایسے ہی ہے, دیہاتی ماحول کی مثال ذکر کرتا ہوں, جیسے توڑی والے ترازو پہ احد پہاڑ کو تولنا. تاریخ کے ترازو پہ تولنا ایسے ہی ہے جیسے توڑی والے ترازو پہ احد پہاڑ کو تولنا. نہ یہ تول ہو سکتا ہے نہ وہ ہو سکتا ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اور کہتا ہوں
صحابہ کو تو اعمال کے ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، حالانکہ شریعت کو مطلوب ہے، تو تاریخ کے ترازو پہ کیسے تولا جا سکتا ہے؟ تو صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، ان کا مرتبہ دیکھنا ہے اللہ کے قرآن میں دیکھیے، اللہ انہیں کہتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، اگر پکے مومن دیکھنے ہیں تو صحابہ ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، کامیاب جماعت دیکھنی ہے صحابہ کی ہے۔ اولئک ھم الراشدون، ہدایت یافتہ طبقہ دیکھنا ہے صحابہ کا ہے۔ کیسا طبقہ؟ میں اور آپ اللہ کی رضا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ان کے دامن میں رضا کے سرٹیفکیٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ ہم رضا کے پیچھے، رضا صحابہ کے پیچھے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کی رضا سے بڑی کوئی نعمت نہیں، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن صحابہ کے بعد کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا اللہ مجھ سے راضی ہے، کوئی ولی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ امید ضرور کر سکتے ہیں اللہ کسی عمل کی وجہ سے راضی ہو جائے، دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جماعت صحابہ کا ایک ایک فرد بازو اٹھا کے کہہ سکتا ہے مجھ سے اللہ راضی ہے۔ جب کوئی دلیل پوچھے تو اس کے پاس سند ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ شان صرف صحابہ کی ہے، صحابہ کے علاوہ کسی کی یہ شان نہیں وہ دعویٰ کر سکے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ بلال کہہ سکتے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ سب سے بڑی نعمت ہے، صحابہ کے لیے یقینی ہے۔ اگر کسی نمازی سے پوچھو نماز کس لیے پڑھ رہے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ روزے دار سے پوچھو روزہ کس لیے رکھ رہے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ حاجی صاحب سے پوچھو حج کس لیے کیا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب اگلی بات پوچھو راضی ہو گیا؟ کہے گا پتہ نہیں۔ راضی ہو گیا؟ وہ کہے گا پتہ نہیں۔ اور اب صحابہ سے پوچھو اللہ تم سے راضی ہے؟ اللہ کہتا ہے ان سے کیوں پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو، میں ان سے راضی ہوں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ یہی مقام کمال ہے، یہ انسانیت کی معراج ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے سے نہ صرف یہ کہ راضی ہو بلکہ رضا کا اعلان فرما دے اس کتاب میں جو ہر قسم کی تبدیلی سے پاک، ہر قسم کی تبدیلی سے پاک۔ اور اگلی بات اللہ نے فرمایا اللہ ان سے راضی نہیں، یہ بھی اللہ سے راضی، یہ بھی اللہ سے راضی۔ سوال پیدا ہوتا ہے مدح صحابہ کا مقام ہے، صحابہ کی تعریف چل رہی ہے، ان کی توصیف چل رہی ہے، اللہ کا راضی ہونا یہ تو ان کی تعریف بنتا ہے، ان کا اللہ سے راضی ہونا یہ ان کی تعریف کیسے بنے گا؟ آئیے سنیے، ان کا اللہ سے راضی ہونا بھی ان کی خوبی ہے، ان کا اللہ سے راضی ہونا بھی ان کی صفت ہے، ان کا اللہ سے راضی ہونا بھی ان کی کوالٹی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر ہمیں 4 دن کا فاقہ آ جائے تو ہماری زبان رب کو بھی معافی نہیں دیتی، رب کے بارے میں بھی واہی تباہی بکنے لگتی ہے، شکوے ہی نہیں شکایتیں زبان پر آ جاتی ہیں۔ یہ بھی اللہ سے راضی کمال اس وجہ سے ہے کہ انہیں تپتے کوئلوں پہ لٹایا گیا، یہ پھر بھی راضی۔ بلال تپتے کوئلوں پہ لیٹ کے کہتے رہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ تختے دار پہ لٹکائے گئے، وہاں بھی رخصت کو قبول نہیں کیا، عزیمت پہ عمل کرتے ہوئے جان دے دی، مگر ایک کلمہ بھی جس کی شریعت نے کو اجازت دی تھی اپنی زبان پہ نہیں آنے دیا۔ آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں، آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں، تختہ دار بھی آیا تو اسے چوم لیا، ایسے جیدار بھی تاریخ نے کب دیکھے ہیں۔ گھر چھوڑا گیا تب بھی راضی، والدین چھڑوائے گئے تب بھی راضی، بیوی بچے قربان کیے گئے تب بھی راضی، آزمائشوں کی پھٹی سے گزارے گئے
تب بھی راضی، فقر و فاقہ میں مبتلا کیے گئے تب بھی راضی، مال چھین لیے گئے تب بھی راضی، مال اور گھر سے بے دخل کر دیے گئے تب بھی راضی۔ تو یہی تو ان کا کمال ہے کہ اللہ نے جس حالت میں رکھا اسی حالت میں کہا مولا تیرا شکر ہے۔ یہ ان کی تعریف نہیں بنے گی تو کس کی بنے گی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، خلافت راستہ، خلافت راستہ، میری آواز، میری آواز۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ایک ایک فرد سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا، ایک ایک فرد سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ صحابہ معمولی شخصیات نہیں ہے، نبوت کے بعد پوری امت میں سب سے افضل طبقہ یہی ہے۔ اگر اس سے افضل کوئی طبقہ ہوتا اللہ افضل نبی کو وہ دیتے، یہ نہ دیتے۔ جب اللہ نے یہ دیا تو سب سے افضل ہے یہ، سب سے افضل یہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مشکات میں روایت آتی ہے، فرمایا من کان منکم مستنن، جو تم میں سے کسی کی اقتدا کرنا چاہے تو کس کی اقتدا کرے؟ فرمایا فلیستن بمن قد مات، اس کی اقتدا کرے جو دنیا سے جا چکا ہے۔ کیوں؟ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، زندہ شخص فتنے سے محفوظ نہیں ہوتا، شیطان مرتے وقت بھی گمراہ کر سکتا ہے، اس لیے چلے جانے والوں کی اقتدا کرو۔ پھر ہم جس زمانے میں کھڑے ہیں اس سے پیچھے نبی کے زمانے تک نہ جانے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، قیامت سے پہلے جو لوگ ہوں گے آخری زمانہ میں ان سے پہلے نہ جانے کتنے جا چکے ہوں گے۔ اب جانے والوں میں کس کی اقتدا کی جائے؟ ابن مسعود نے کوئی وضاحت میں کمی نہیں کی، فرمایا اولئک اصحاب محمد، میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ اصحاب محمد ہیں، ان کے پیچھے چلو۔ پھر وجہ بتائی، فرمایا کانوا افضل هذه الامہ، اس وجہ سے کہ وہ اس امت کے بہترین افراد ہیں۔ پھر ان کی افضلیت کی 5 وجہ ذکر کی، فرمایا ابرھا قلوبا، پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ دلوں کے سب سے پاک تھے، ان کے دل اللہ کے نبی نے خود سنوارے، ان کے نفس کا تزکیہ محمد مصطفیٰ نے خود کیا۔ ابرھا قلوبا، وہ دلوں کے پاکیزہ جو ان کی زبان پہ وہی ان کے دلوں میں، جو ان کا ظاہر وہی ان کا باطن۔ ایک وجہ یہ ہے ابرھا قلوبا، وہ دلوں کے سب سے پاک، اعمقھا علما، علم کے لحاظ سے سب سے گہرے۔ ہمارے پاس نبوت کا علم کئی واسطوں سے پہنچا، ان کے پاس نبوت کا علم براہ راست پہنچا۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کی 4 ذمہ داریاں بتائیں۔ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت۔ نمبر 2 ویزکیہم، نفس کا تزکیہ۔ نمبر 3 یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم۔ نمبر 4 والحکمہ، حکمت اور دانائی کی تعلیم۔ اب سوال یہ ہے نبی نے جب تزکیہ کیا تو دل کن کے تھے؟ صحابہ کے۔ نبی نے آیات پڑھ کے سنائی تو سننے والے کان کن کے تھے؟ صحابہ کے۔ نبی نے جب کتاب کی تعلیم دی تو سامنے دماغ کن کے تھے؟ صحابہ کے۔ نبی نے جب حکمت کی تعلیم دی تو سامنے اذہان کن کے تھے؟ صحابہ کے۔ تو ہمارے تک نبوت کا علم واسطوں سے پہنچا ہے اور صحابہ تک بلا واسطہ پہنچا۔ وہ پوری امت کے بالواسطہ و بلا واسطہ استاذ ہے اور نبوت کے بلا واسطہ شاگرد ہے، بلا واسطہ۔ فرمایا ابرھا قلوبا، دلوں کے سب سے پاک، اعمقھا علما، علم کے سب سے گہرے، اقلھا تکلفا، تکلف تصنع نام کی کوئی بھی چیز ان کے پاس سے نہیں گزری۔ اعمقھا علما، اقلھا تکلفا۔ چوتھی وجہ بتائی اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے خود ان کو چنا، انتخاب فرمایا، آئے نہیں بھیجے گئے، بنے نہیں بنائے گئے، یہ رب کا انتخاب ہے۔ یہاں
جب صحابہ کو چننے کی باری آتی ہے نبی کی بھی مرضی نہیں چلتی، فقط خدا کی چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے حضور نے قسم کھا لی اپنے چچا حمزہ کے بدلے میں نہ صرف ایک قاتل کو قتل کروں گا بلکہ 70 کو قتل کروں گا، لیکن اللہ نے جس قاتل کے بارے میں قسم کھائی اسے صحابی بنا کے قدموں میں بٹھا دیا۔ اس کو کھول دے تھوڑا سا، اگر اس کو تھکاوٹ ہوئی ہم دبا دیں گے اس آپ ایکو نہ کھولیں جو ان کو پریشان کر رہی ہے، ساتھی آواز کھولیں، اس کی بھی کھولیں، توجہ کیجیے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، نہ کھولیں ایکو، اس کو کھولیں ساتھی کو، توجہ کیجیے۔ وگرنہ یہ مسجد کے سپیکر اچھے ہیں، اس سے اگر آپ اس کو صحیح نہیں چلائیں گے، اس کو چلانا فن ہے، توجہ کریں۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے خود چنا ہے۔ نبی کی مرضی بھی نہیں چلتی، اگر نبی کی مرضی چلتی تو نبی کا چچا صحابی ہوتا اور وحشی کبھی بھی صحابی نہ بن سکتا۔ اللہ کا انتخاب ہے، تبھی تو نبی نے 2 پیش کیے تھے، اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، او تغییر کے لیے آتا ہے، او بعمر بن ہشام۔ اللہ کے نبی نے عرض کیا اللہ دیکھنے میں دونوں بہادر ہیں، دیکھنے میں دونوں بہادر ہیں، لیکن میں صرف ظاہر دیکھتا ہوں تو باطن بھی دیکھتا ہے، اس لیے تیری عدالت میں رکھ دیا جس کے اندر باطنی طور پہ اہلیت ہے کہ وہ اسلام کی شوکت کا سبب بن سکے، اسے اسلام کے دامن میں بھیج دے۔ ظاہر محمد مصطفیٰ نے دیکھا، باطن محمد کے خدا نے دیکھا، جو معیار پہ پورا اترا اس عمر کو صحابی بنا دیا۔ انتخاب رب کا ہے، انتخاب رب کا ہے۔ فرمایا اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے خود چنا، بلی اقامت دینہ۔ اور اب یہ آپ جان کے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، میں نے پہلے کہا ایکو نہ چلا، توجہ کیجیے۔ بلی اقامت دینہ، اپنے نبی کے دین کی اقامت کے لیے، مضبوطی کے لیے، احکام کے لیے، استحکام کے لیے بھی اللہ نے انہیں چنا ہے۔ اس لیے جن جانے والوں کی اقتدا کرنی ہے وہ صحاب محمد ہے، اور اس وجہ سے کرنی ہے وہ پوری امت میں افضل ہے، اور افضلیت کی 5 وجوہ ذکر کی۔ اس کے بعد پھر لوگوں کو کہا فارفوا لہم فضلہم، ان کی فضیلت پہچان، فارفوا لہم فضلہم، خود بھی صحابی ہے اور جلیل القدر صحابی ہے، اور کہہ رہے ہیں فارفوا لہم فضلہم، ان کی فضیلت پہچانو، ان کی فضیلت پہچانو، انہیں اپنے جیسا نہ سمجھو، یہ تمہارے جیسے نہیں ہے، یہ جنگل سے گزرتے ہوئے اگر صدا بلند کرے اے جنگل کے درندوں، ہم محمد کے صحابہ جنگل میں داخل ہو چکے ہیں، جنگل خالی کر کے نکل جاؤ، تو جنگل کے جانور اپنے بچوں کو گردنوں پہ لاد کر قطار اندر قطار جنگل خالی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی فضیلت پہچانو، اگر یہ جنابت کی حالت میں میدان جہاد میں شہادت کا جام پی لے تو آسمان کے فرشتے غسل کے لیے اترتے ہیں۔ ان کی فضیلت کو پہچانو، اگر یہ شہید ہو جائے، دشمن ان کی میت کی بے حرمتی پہ اتر جائے تو اللہ شہد کی مکھیوں کو ان کا پہرے دار بنا دیتے ہیں۔ فارفوا لہم فضلہم، ان کی فضیلت کو پہچانو، یہ چلتے زمین پہ ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ فارفوا لہم فضلہم، ان کی فضیلت کو پہچانو، ان کے ایک رکے کو دیکھ کر نیل ہمیشہ کے لیے جاری ہو جاتا ہے۔ فارفوا لہم فضلہم، ان کی فضیلت کو پہچانو، ان کے درے سے زمین کے زلزلے رکتے ہیں، ان کے کپڑے سے آگ بجھ جاتی ہے۔ ان کی فضیلت کو پہچانو، ان کے پیغام کو ہوا لے کے کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے۔ ان کے مقام اور فضیلت کو پہچانو۔ فارفوا لہم فضلہم، تم جنت تلاش کرتے ہو، جنت انہیں تلاش کرتی ہے۔ اور کہتا ہوں فارفوا لہم فضلہم، ان کی فضیلت کو پہچانو، تم سے خطا پہلے ہوتی ہے، معافی بعد میں ہوتی ہے۔
وہ بھی مانگے تو یہ وہ مقدس لوگ ہیں جن سے ابھی خطا ہوتی ہی نہیں، خطا سے پہلے ہی اللہ اعلان کر دیتے ہیں اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، قد غفرت لکم، میں نے کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیا ہے، اور صرف معاف ہی نہیں کیا، وقد بدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تمہاری سیئات کو بھی حسنات سے بدل دیا۔ فَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، ان کی فضیلت پہچانیے، وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ، ان کے نقش قدم پہ چلیے، تَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، ان کے اخلاق و کردار کو مضبوطی سے تھام لیجئے، تمسک مضبوطی سے پکڑ لیجئے، صحابہ کے زہد و ورع کو، صحابہ کی علم و حکمت کو، صحابہ کی سخاوت و شجاعت کو، صحابہ کی عدالت و شرافت کو، صحابہ کے فہم و ذکا کو، صحابہ کے جود و سخا کو، صحابہ کی بندہ نوازی کو، صحابہ کی غریب پروری کو، صحابہ کے اعتقادات کو، عبادات کو، معاملات و اخلاقیات کو، معیشت و معاشرت کو، طرز سیاست، اصول تجارت کو، طرز حکمرانی، انداز جہاں کو، تمسکو بما استطعتم من اخلاقہم وسیرہم، کیوں؟ اس لیے کہ فإنہم کانوا علی الہدی المستقیم، یہی لوگ ہیں جو ہدایت اور صراط مستقیم پہ۔ یہ باقی انسانوں کی طرح نہیں ہے، باقی انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ بات ختم کرتا ہوں، توجہ کیجیے۔ صحابہ کرام اسلام اور قرآن کی صداقت کی دلیل، اسلام اور قرآن کی صداقت کی دلیل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اور قرآن ایک مقدمہ ہے، صحابہ اس کے گواہ ہیں۔ اسلام اور قرآن ایک دعویٰ ہے، صحابہ اس کے دلائل صادقہ ہیں۔ جیسے ہر مقدمہ کی صداقت اس کے گواہوں پہ موقوف ہوتی ہے، ہر دعوے کی سچائی اس کے دلائل پہ کھڑی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اسلام اور قرآن کی صداقت صحابہ کی صداقت پہ کھڑی ہے۔ اور اگر صحابہ کی آئینی حیثیت تسلیم نہ کی گئی، ان کی عظمت مجروح ہو گئی، تو اسلام اور قرآن کبھی سچ ثابت نہیں ہو سکیں گے۔ اسلام اور قرآن کی صداقت صحابہ کی صداقت پہ کھڑی ہے، کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، اسلام اور قرآن کے راوی نبی کے صحابہ ہیں، اور جب کسی نے کسی بات کو غیر معتبر اور غیر مستند ثابت کرنا ہو، وہ اس کے راوی پہ چلا کرتا ہے۔ دیکھو جی فلانے بندے کی گل تے بھی اعتبار کیتا جا سکتا ہے، فلانے بندے کی گل بھی منی جا سکتی ہے۔ اگر بات کی حیثیت ختم کرنا ہو، بات کرنے والے کو ڈیمیج کرنا پڑتا ہے۔ دین روایت ہے، اسلام روایت ہے، قرآن روایت ہے، صحابہ اس کے راوی ہیں۔ اگر راوی سچے اور معتبر تو روایت بھی سچی اور معتبر، اور اگر راوی ہی سچے نہیں تو کیسے اسلام کو سچا ثابت کرو گے؟ کوئی ہم نے اترتے دیکھا ہے، کیسے قرآن کو سچا ثابت کرو گے؟ کوئی ہم نے اترتے دیکھا ہے، کیسے نبی کے دین کو سچا ثابت کرو گے؟ کوئی ہم نے نبی کے اعمال اور کردار کو دیکھا ہے۔ اس لیے اگر اسلام اور قرآن کی صداقت ہے تو صحابہ کے دم قدم سے ہے۔ اگر صحابہ سچے، اسلام بھی سچا، صحابہ عادل، اسلام بھی مذہب عادل۔ لیکن ایک بات اور عرض کرتا ہوں، آج صحابہ کرام کی جانب تنقید، توہین کے تیر کیوں چلائے جا رہے ہیں؟ یہ پوچھو، یاد رکھیے توہین کرنے والا صحابہ کی نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی مغالطہ ہے۔ صحابہ کی توہین کرنے والے نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی مغالطہ ہے، یہ اسلام کے خلاف ایک یہودی سازش ہے، اور یہ اسلام کی جو اساس ہے اس کو کاٹنا چاہتے ہیں، اسلام کی جو بنیاد ہے اس کو اکھیڑنا چاہتے ہیں۔
جب بنیاد نہ رہی تو عمارت خود بخود جاتی رہے گی۔ اگر کسی درخت کو ختم کرنا ہو آپ اس کے پتوں کو جھاڑو گے اور نکل آئیں گے، ٹہنیوں کو کاٹو گے نئی پھوٹ پڑے گی، اس کی لکڑیوں کو ختم کرو گے دوبارہ لکڑیاں بن جائیں گی۔ تو عقل مند کہتا ہے اس کی جڑ کو ختم کرو، جڑ ختم ہو گئی تنا اوپر کھڑا بھی رہا تو بے جان، تنا اوپر کھڑا بھی رہا تو خشک اور مردہ درخت۔ بالکل اسی طرح یہاں ہاتھ اسلام کی بنیاد پہ ڈالا گیا، مجروح اسلام کی اساس کو کیا گیا۔ یہ مغالطہ نہیں ہے، یہ مذہب نہیں ہے، اسلام کے خلاف ایک یہودی سازش ہے۔ انہیں پتا ہے کہ اسلام روایت ہے، صحابہ اس کے راوی ہیں، قرآن روایت ہے، منقول ہے، صحابہ اس کے ناقل ہے۔ جب ناقل مجروح ہو گیا تو منقول اور خبر کبھی بھی معتبر اور حجت نہیں بن پائے گی۔ اس لیے یاد رکھیے چور کی نظر بھی صحابہ پہ ہے، چوکیدار کی نظر بھی صحابہ پہ ہے، چور کی نظر بھی صحابہ پہ، چوکیدار کی نظر بھی صحابہ پہ، کیونکہ صحابہ وہ صندوق ہیں جس میں محمد کا سارا دین ہے۔ صحابہ وہ صندوق ہے جس میں محمد کا سارا دین ہے۔ حضور ہمیں دین دے کے گئے کہ نہیں؟ اسلام اور قرآن دے کے گئے کہ نہیں؟ اپنی سیرت اور سنت دے کے گئے کہ نہیں؟ چھوڑ کے گئے تو کہاں؟ کسی دیوار کے ساتھ لٹکا کے گئے، کسی درخت کے ساتھ باندھ کر گئے، کہاں چھوڑ کے گئے؟ صحابہ کے سینوں، صحابہ کے سینوں میں۔ تو صحابہ کے سینے ظرف ہیں، محمد کا دین مظروف ہے۔ صحابہ کے سینے ظرف ہیں، محمد کا دین مظروف ہے، اسلام اور قرآن مظروف ہے۔ جیسے شیشے کا گلاس اس میں دودھ، صحابہ کے سینے گلاس، نبی کا دین دودھ۔ اب جس نے دودھ گرانا ہو وہ گلاس توڑتا ہے یا اسے ہلاتا ہے، اسے گراتا ہے، اور جس نے دودھ بچانا ہو وہ گلاس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر نبی کا دین بچانا ہے تو صحابہ کا دفاع کرنا پڑے گا، اور گرانے والا دین کا دشمن بھی سمجھتا ہے اگر دین کو نقصان پہنچانا ہے تو صحابہ کو مجروح کرنا پڑے گا۔ اس لیے چور کی نظر بھی صحابہ پہ، چوکیدار کی نظر بھی صحابہ پہ، جیسے چور کی نظر بھی سنیارے کے بیگ پہ، صندوق پہ، اور اس کے گن مین اور چوکیدار کی نظر بھی سنیارے کے صندوق پہ۔ اس لیے کہ سارا زیور صندوق میں، اب چور صندوق چرانا چاہتا ہے زیور لوٹنے کے لیے، اور چوکیدار صندوق بچانا چاہتا ہے زیور کی حفاظت کرنے کے لیے۔ بالکل اسی طرح چور صحابہ کے سینے جو ظرف ہیں، صحابہ کی سواد جو صندوق ہے، اور محمد کا دین ان میں زیور کی طرح سجا ہوا ہے، تو چور اس صندوق کو اٹھانا چاہتا ہے تاکہ میں دین کو لوٹ سکوں، اور چوکیدار صندوق کو بچانا چاہتا ہے کہ میں محمد کا دین بچا سکوں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! راستہ راستہ! یہ صحابہ کی آئینی حیثیت ہے، یہ صحابہ کی آئینی حیثیت ہے۔ اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو پھر صحابہ کے عمل کی حکمت اسے سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کی انگلی کسی صحابی پہ نہیں اٹھ سکتی، اس کی انگلی کسی صحابی پہ نہیں اٹھ سکتی۔ انہوں نے جو بھی کیا سب کچھ کرنے کے بعد اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم۔ جب اللہ راضی ہے تو کسی کو کیا تکلیف؟ انہوں نے جو بھی کیا سب کچھ کے بعد اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے ایک ایک سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ جب اللہ انہیں جنتی کہہ رہا ہے، اور پھر جنتی بھی کس طرح؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، جنت کا اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ جنت الفردوس صحابہ کی جاگیر ہے، یہ جنت الفردوس صحابہ کی جاگیر ہے، میراث ہے۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ تو صحابہ کرام، اسلام اور قرآن ایک مقدمہ ہے، صحابہ اس کے گواہ ہیں۔ اسلام اور قرآن ایک دعویٰ ہے، صحابہ اس کے دلائل ہیں۔ اسلام اور قرآن کی صداقت صحابہ کی صداقت پہ کھڑی ہوئی ہے۔
جب اسلام سچا ہے تو ابو بکر کیسے نہیں ہے؟ جب اسلام سچا ہے عمر کیسے نہیں ہے؟ وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، علم و عمل کے پیکر، زہد و ورع سراپا، مشن تھا جن کا دین متی کا غلبہ، کتنے غیور اور جری تھے نبی کے صحابہ۔ تو صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو روک لیجئے، اگر تعریف کے لیے کھلے تو کھولیے، تنقید کے لیے کھلے تو بہتر یہ ہے بند رکھیے، اس لیے کہ صحابہ کرام کی برائی ہمارے نامہ اعمال میں ہماری زبان سے درج نہ ہو، وہ پوری امت کے محسن ہیں۔ اور عربی کا مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، انسان اپنے محسن کا شکر گزار ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ وہ تو آ کے دنیا لٹاتے رہے، انہوں نے دنیا کمائی کب ہے کہ تم انہیں تانا دو؟ تو اللہ کے نبی کے صحابہ کا دفاع پورے دین کا دفاع ہے۔ اور یاد رکھیے اگر صحابہ کی عزت کا قانون دنیا میں بن جائے تو ناموس رسالت کی طرف کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ بڑھ سکے۔ اگر صحابہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کا قانون بن جائے تو ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ریلیاں نہیں نکالنی پڑے گی۔ دنیا کو پتہ ہوگا اگر صحابہ کے بارے میں زبان کھولی تو یہ قانون اور سزا موجود ہے، تو نبوت کے بارے میں کوئی زبان کھولنے کی، خاکے بنانے کی ہمت کیسے کرے گا؟ اس لیے صحابہ کرام کی عزت کی حفاظت کے لیے، ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی تمام علمی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیے اور صحابہ کرام کی عزت و عظمت کا تحفظ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے تو صحابہ کی محبت میں، موت دے تو صحابہ کی محبت میں۔